السلام علیکم. خالد سیف الدین آپ کے ساتھ 13 نومبر کے لیے کال لے کر کراچی اسٹاک ایکسچینج KC100 انڈیکس کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے. سب میں پہلے ہم بات کرتے ہیں آج کے سیشن پہ. آج کا سیشن ہماری توقعات سے بالکل ہی مختلف نظر آیا اور ہم امید کر رہے تھے کہ مارکیٹ آغاز کے ساتھ 41,238 کے اوپر ٹریڈ کرے گی، جو کہ اس نے نہیں کیا. تو ہماری آپٹمزم 41,238 کے اوپر تھی اور یہی وجہ ہے کہ جو لیول کو اہمیت دی جاتی ہے، تاکہ اگر آپ نوٹس کریں تو مارکیٹ کے آغاز کے ساتھ ہی بات سمجھ میں آ گئی کہ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ سے ریکوری، وہ ممکن اب نہیں ہے. مارکیٹ نے 40,821 کو بھی توڑ دیا. 11 بجے کے بعد سے لے کے مارکیٹ 40,821 کے نیچے رہی. حالانکہ اس نے 3 اٹیمپٹ کیے ہیں 821 کی طرف آنے کی، 3 نہیں بلکہ 4 اٹیمپٹ، جس میں سے 2 نے ٹیسٹ بھی کیا، مگر بہرحال وہ اس تک نہیں جا سکے اور پھر اس کے بعد 700 کے لیول پہ مارکیٹ ٹریڈ ہوتی رہی. پھر اس کے بعد اینڈ میں جا کے اس نے 700 کے لیول کو بھی توڑا اور 40,492 کا لو بنایا اور 632 پوائنٹ کے نقصان کے ساتھ بند ہوئی. والیوم 26.95% زیادہ رہے، جو کہ پینک سیلنگ پہ پوائنٹ کرتے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو مارکیٹ آغاز کے ساتھ نگیٹو رہی، آغاز کے ساتھ ہی مارکیٹ نگیٹو رہی. مارکیٹ پازیٹیو نمبرز میں آئی ہی نہیں آج صبح سے. تو ود دا اسٹارٹ آف دا سیشن جو ہے ڈپریشن ہمیں دیکھنے کو ملا. پھر فورن فنڈز کی سیلنگ دیکھیں تو وہ تو اتنی زیادہ نہیں ہے، مگر لوکل فنڈز نے آج بے انتہا سیلنگ کی ہے، اچھی خاصی سیلنگ کی ہے. سیلنگ تو ان کی کل بھی تھی مگر آج اس کی 4 گنا زیادہ ہے، اور جبکہ لوکل انویسٹرز نے انفلوز کی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ بائنگ کی ہے. اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس میں ہمارے پاس رجسٹریشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. پری رجسٹریشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام، اپنا سٹی اور کنٹری آپ اس میں لکھ کے بھیجیں گے تو آپ کو، اور اس پہ لکھ دیں کہ آپ کورس کی پری رجسٹریشن کے لیے کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے پھر بعد میں رابطہ کر لیا جائے گا جب ڈیٹس ڈیسائیڈ ہوں گی. اگلی سلائیڈ پر چلتے ہیں. انٹرنیشنل نیوز تو جس طرح میں پچھلے 4-5 دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی، اللہ کا شکر ہے، کوئی بہت زیادہ خراب نیوز نہیں ہے، ماں سوائے اس کے کہ کووڈ کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے. آج 34 ڈیتھس ریکارڈ کی گئی ہیں. جو آج کی خبر تھی، اب وہ پتہ نہیں 24 گھنٹے کب تک کے ہیں، وہ بہرحال 34 کی فگر میں نے دیکھی، اور ویسے کیسز کی تعداد بھی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پچھلے دنوں بھی روزانہ اسد عمر صاحب اس سلسلے میں اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو سوائے اس کے اگر میں دیکھوں تو کوئی بھی مجھے ایسی خراب خبر نہیں ملتی. بینکنگ سیکٹر بہترین پرفارم کر رہا ہے، جس طرح پہلے بھی یہ پوسٹ ہوئی تھی، آج بھی یہ خبر ہے کہ بینکنگ ارننگ جو ہے 53% ان جون. اور آٹو سیلز آج خبر ہے کہ 8.1% جو ہے جمپ کر گئی ہے سیلز. اور ایک خبر یہ خبر ریلیٹڈ ٹو پنجاب ہے ویسے، کیونکہ یہ میں نے جو پڑھی ہے وہ پنجاب کے حوالے سے ہے کہ میجورٹی آف بزنس فیئر آف سیکنڈ لاک ڈاؤن. تو یہ ایک خبر ہے. ڈیٹ لائبلٹیز جمپ ٹو 44.8 ٹریلین. پیس آف ڈیٹ ایکومولیشن ان دا کنٹری سلوز ڈاؤن سگنیفیکنٹلی. تو بس اسی طرح کی خبریں. PM ٹو لانچ نیا پاکستان سرٹیفکیٹ فار اوورسیز پاکستانی. اکتوبر ریمیٹنس گرو 14%، رائزنگ فار 5th کنزیکیٹو منتھ. تو بہرحال خبریں ساری ہی ٹھیک ہیں، اچھی ہیں، کوئی ایسی پریشان کن نہیں ہے. پاسبلٹیز اینڈ اسٹریٹجیز ایز پر ٹیکنیکل چارٹ. ٹیکنیکلی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ٹرینڈ کے ساتھ ہوتے ہیں. بے شک ہمارا ویو کچھ بھی تھا کل، آج کیا چارٹ کہہ رہا ہے اور آج کی سچویشن کیا ہے، اب وہی دراصل حقیقت ہے.
اور وہ حقیقت یہ ہے کہ بلز اس وقت اسکرین سے آؤٹ ہو گئے، کیونکہ آج وہ 41,238 کے اوپر رک نہیں سکے، تو لہٰذا دے آر آؤٹ آف دا اسکرین۔ پھر اس کے بعد مارکیٹ جو بند ہوئی ہے وہ 632 پوائنٹ کا پریشر لے کے بند ہوئی ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ میرے خیال میں انف ہے کہ آنے والے سیشن میں بیئرس کو اٹریکٹ کرے، اور آغاز کے ساتھ ہو یا ہائپر موو لے کے پری اوپن والیٹیلٹی کے بعد ہو، پاسبلٹی اس بات کی زیادہ ہے کہ مارکیٹ نیچے کی طرف سلائڈ کرے گی اور ٹریڈ کرے گی۔ بس ایک بات جو تھوڑی سی امید افزا نظر آتی ہے وہ یہ کہ 40,221 189 کا جو ایریا ہے، اس ایریے میں ایسا لگتا ہے کہ سپورٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہی بیئرس کا ٹارگٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ کل اس وقت ہوگا جب مارکیٹ 40,509 کے نیچے اگر ٹریڈ کرتی ہے۔ اب یہاں پر پھر سمجھ لیجئے کہ باوجود اس کے کہ بیئرس ٹارگٹ دیا جا رہا ہے، اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے 40,509 سے، تو واٹ ڈز اٹ مین کہ 40,509 جو ہے وہ ٹریگر ہے۔ تو ہمیشہ ٹریگرز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو مدد دیتے ہیں یہ سمجھنے میں کہ لیولز کیا ہیں، ڈائریکشن کیا بننے والی ہے۔ اگر آج 41,238 کو ٹریگر سمجھا ہو تو پھر جب مارکیٹ نگیٹو کھلی تو پھر سوال مطلب ختم ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی ساری لانگ کالیں وائڈ ہو جاتی ہیں، آٹومیٹیکلی وائڈ ہو جاتی ہیں۔ یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے کی ہیں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ کوئی ایسا کام ہے کہ آنکھیں بند کر کے کیا جا سکتا ہے تو غلط ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریڈنگ ایسا کام ہے کہ کوئی ہاتھ پکڑ کے کرائے گا تو غلط ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو ٹریڈر ہے یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، بروکر ہے، ٹریڈر ہے، وہ آپ کو اگر ٹریڈ کرا کے دے گا، کما کے دے گا تو غلط ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں کس طرح دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں، اور اتنا وقت جو اس پہ اسپینڈ کرتا ہوں میں کال پہ، ورنہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر میں صرف 100 انڈیکس کی کل کی کال دوں تو وہ 4 منٹ کے اندر میں دے سکتا ہوں، 4 منٹ کے اندر میں دے سکتا ہوں، مگر کم سے کم 8 سے لے کے 15 منٹ 12 منٹ تک کی یہ روزانہ کال ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ ان اینڈ آؤٹس کو آپ سے ڈسکس کیا جا سکے، آپ کو سمجھایا جا سکے۔ تو لہٰذا جس طرح میں نے بتایا کہ 40,509 کے نیچے ٹریڈ کرے تو پھر کوئی سوال نہیں ہے، ہم بیئرس کی طرف جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور مارکیٹ انشاءاللہ تعالی مجھے بڑی قوی امید ہے کہ 40,221 189 پہ اس کو سپورٹ ملنی چاہیے۔ اب وہاں پر پہنچتے وقت پریشر کتنا ہوتا ہے بیئرس کا وہ ہمیں دیکھنا ہے۔ اگر وہ مومنٹم بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم احتیاط کریں گے، ہم پہلے وہاں اس کو اسٹیبل ہونے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور آگے میں نے اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ مارکیٹ سیکیور نہیں ہے شارٹ ٹرم بائز کے لیے، یعنی کہ اگر لانگ انٹریز میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، بائنگ میں جانا چاہ رہے ہیں شارٹ ٹرم کے لیے، تو مارکیٹ اچھی نہیں ہے، سیکیور نہیں ہے۔ کچھ اسٹاکس ضرور ایسے ہیں جو آپ کو کل ہی گین دیں گے، شارٹ ٹرم گین دیں گے۔ وہ 2 طریقوں سے دیں گے، اگر 509 کے نیچے رائٹ اوے شارٹ کریں گے آپ تو، اور جب ایگزاسشن 40,221 کے پاس اگر آتی ہے تو وہاں پہ بائی کیا جائے۔ ان 2 صورتوں میں آپ شارٹ ٹرم انٹری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اینڈ ڈیئرنگ ان یور ڈیسیشنس کہ آپ رائٹ اوے ڈیسیشن لے سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اور تو جس طرح میں نے لکھا ہے کہ اسٹریٹجی ہماری یہی ہے کہ ہم شارٹ کنٹینیو کریں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم شارٹ کو اپنے اسکوائر آف بھی کریں گے وتھ ٹریلنگ اسٹاپ لاس، ٹھیک ہے۔ اور سائڈ بائی سائڈ ہم اپنی ٹارگٹ بائنگ کو اگنور نہیں کریں گے۔ آج دن میں بھی یہ بات ہوتی رہی کچھ اسٹاکس کے حوالوں سے، جن اسٹاکس کی ہم نے بائی کال دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی مندی میں بھی وہ اسٹاک گر نہیں رہے تھے۔ آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ ایک تو اس میں والیوم بہت کم تھے اور گر نہیں رہے تھے۔ بہت سے اسٹاک ایسے تھے جن کی کل بائی کال دی گئی تھی، تو میں نے اسی لیے آپ کو دن میں بھی بتایا تھا مڈ ڈے کے بعد کہ یہ بیسیکلی فنڈامنٹلی اسٹرانگ اسٹاک ہیں، تو یہ کچھ نہیں ہے، بیسیکلی دی اپرچونٹی آف بائنگ ہے، وہ آپ کو بائنگ کی اپرچونٹی مل رہی ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گئی صورتحال۔ اب بلز کی پاسبلٹیز کہاں مارکیٹ میں پائی جاتی ہیں، یہ ایک سوال ہے۔
تو جناب بلز کی پاسبلٹی اس وقت مارکیٹ میں دیکھنے میں آئے گی جب یہ 40,929 کے اوپر آ کے رکے. اگر مارکیٹ 40,929 کے اوپر آ کے رکتی ہے. اب یہاں آپ ذرا ایک اور بات سمجھ لیں. اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ نیچے چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ ریکوری کرتی ہے وہاں سے، تو اس صورت میں آپ کو بلز 40,725 40,690 کے اوپر ہی مل جائیں گے اگر ایسا ہوا. اور اگر ایسا نہیں ہوا اور مارکیٹ ویسے اوپر جائے تو اگر آغاز کے ساتھ اوپر جائے تو بلز 40,929 کے اوپر ہے. یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے. آئی ہوپ کہ میں صحیح طور پہ آپ کو سمجھا پا رہا ہوں کہ اگر مارکیٹ آغاز کے ساتھ اوپر جائے تو اس صورت میں مارکیٹ کے اندر بلز جو ہیں 40,929 کے اوپر ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر فرض کیجئے مارکیٹ جو ہے آغاز کے ساتھ نیچے جائے اور وہاں سے ریکوری لے تو اس صورت میں بلز جو ہوں گے وہ 40,725 کے اوپر آپ کو بہتر ہوتے ہوئے مل جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ تو تھوڑی سی چیز ہے سمجھنے میں آئی. ویسے یہ تو ایسی بات ہے جو یقینی طور پہ مڈ ڈے میں آپ کو اپڈیٹ کر دی جائے گی جو صورتحال ہوگی، مگر اس کے باوجود بھی میں نے سوچا آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتائی جا سکتی ہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ مڈ ڈے کال سے پہلے ہی یہ ہو جائے، ڈپ بھی آ جائے اور ریکوری بھی آ جائے، تو اس صورت میں آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھتے ہوئے، ان ٹریگرز کو سمجھتے ہوئے ٹریڈ کریں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کامیاب ٹریڈ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے اور آپ کو صحت مند رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے. میرے لیے بھی دعا فرمائیے. کال کو شیئر کیجئے اپنے گروپس میں، اپنے احباب میں، اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ہٹ کیجئے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.